السلام علیکم ناظرین، ویلکم۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ڈائبٹیز پاکستان کا فورم۔ فیس بک پیج پہ ہم اسی کے وساطت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم لاہور اسٹوڈیوز ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان اور ولنگ ویز سے آپ سے مخاطب ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ کی مختلف کنسلٹنٹ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے کیونکہ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان لاہور، کراچی، اسلام آباد میں آپ کی خدمت کئی سالوں سے کر رہا ہے۔ تو عمومی طور پہ جن ڈاکٹر سے، کنسلٹنٹ سے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے کنسلٹنٹس ہوتے ہیں جو یہاں پر اپنی پرائیویٹ پریکٹس بطور کنسلٹنٹس کر رہے ہیں۔ اسی ضمن میں ہم پبلک اویئرنیس کے لیے، لوگوں کی معلومات کے لیے زیادہ تر میڈیکل کے ایسے سبجیکٹس ڈسکس کرتے ہیں، ایسے معلوماتی پروگرام ڈسکس کرتے ہیں جن سے آپ جب جانکاری حاصل کر لیں گے، علم حاصل کر لیں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں سچ کیا ہے اور افسانہ کتنا ہے۔ یہ جو ڈائبٹیز ہے اور ذیابیطس ہے، یہ ایک سب کیٹیگرائزیشن ہے، ایک سب اسپیشلٹی ہے میڈیکل کی، ایک بڑی فیلڈ کی۔ میڈیکل کی فیلڈ جو ہے وہ دن بدن اسپیسیفائی ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ تو مذاق میں کہتے ہیں کہ جیسے پہلے تو بڑی بڑی ہوتی تھی، سرجری ہوتی تھی، پھر سرجری سے جنرل سرجری آ گئی، پھر ایبڈومینل سرجری آ گئی، پھر لیپروسکوپک سرجری آ گئی، پھر پلاسٹک سرجری، ہینڈ سرجری، اس قسم کی چیزیں آ گئیں۔ گردوں کی بات ہوتی تھی تو اگر آپ کسی بڑے ہسپتال گئے ہو تو کہیں پہ لکھا ہوتا ہے یورولوجی وارڈ، کہیں پہ لکھا ہوتا ہے نیفرولوجی وارڈ۔ حالانکہ دونوں کا تعلق کم و بیش اسی چیز سے ہے کہ جہاں پہ ہمارے جسم کا خون صاف ہوتا ہے اور پیشاب کے راستے خارج ہوتا ہے، تو یہ یورولوجی اور نیفرولوجی گردوں کا معاملہ ہو گیا۔ دل کے ڈاکٹرز آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح سے غدودان معدہ آپ نے سنا ہوگا، مگر غدودان کے ڈاکٹر یعنی کہ اینڈوکرینولوجی، پورے جسم میں غدود موجود ہیں جن میں سے رطوبتیں خارج ہوتی ہیں۔ یہ رطوبتیں دور رس اثرات مرتب کرتی ہیں، یعنی کہ دماغ میں ایک ایسا غدود ہے جو کہ اس میں سے جو خارج ہوتی ہیں رطوبتیں، وہ جا کر ہو سکتا ہے آپ کے گردن پر اثر کریں، جس کو تھائرائڈ گلینڈ کہتے ہیں، یہاں پہ پیچوٹری گلینڈ ہوتا ہے۔ ڈائبٹیز میں لبلبہ یہاں پہ پیٹ میں ہوتا ہے، اس میں سے انسولین کی کمی ہو جاتی ہے، امبیلنس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے رطوبتیں خارج کرنے کے کچھ گردوں کے اوپر بھی گلینڈز ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے مردوں میں ٹیسٹیز، یہ بھی جو ہے رطوبت خارج کرتے ہیں، جن کو ٹیسٹوسٹیرون مردانہ ہارمون کہتے ہیں۔ اسی طرح خواتین کی اووریز میں سے جو رطوبتیں خارج ہوتی ہیں، ایسٹروجن ہے، پروجیسٹرون ہے۔ یہ سارا کچھ آ جاتا ہے اینڈوکرینولوجی کے انڈر۔ اینڈوکرینولوجسٹ ہمارے ساتھ آتے رہتے ہیں، بات چیت کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اینڈوکرینولوجی کی سب فیلڈ ڈائبٹیز بھی ہے، تو اکثر وہ ڈائبٹیز یا اس سے جو پیوستہ، اس سے جو جڑی ہوئی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ آج پھر سے ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر نوید شہزاد۔ آپ ایف سی پی ایس ہیں میڈیسن میں، اور اپنی پوسٹ گریجویشن یعنی پوسٹ فیلوشپ، سپر اسپیشلٹی اب کر رہے ہیں، فیلوشپ کر رہے ہیں آپ اینڈوکرینولوجی میں۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم آپ سے ڈائبٹیز پہ بات نہیں کریں گے، آج ہم آپ سے بات اس لیے اینڈوکرینولوجی کے حوالے سے کریں گے، جیسے پچھلی مرتبہ آپ نے بات کی تھی چھوٹا قد، اور اس کی ساری آپ نے 2 پروگرامز میں اس کے متعلق ہمیں معلومات دی۔ اس وجہ سے لوگوں کا ایک بڑا رسپانس آیا، فیڈ بیک آیا، ان کے بہت سے سوالات آئے۔ میں ایک ایسے ٹاپک پہ آج بات کرنا چاہوں گا جس کے متعلق لوگوں کے دلوں میں تو بات ہے، اس کی معاشرے پہ اس کے امپیکٹ بھی ہے، مگر کئی دفعہ لب کھولتے ہوئے بات کرتے ہوئے کچھ لوگ شرم محسوس کرتے ہیں، کلچرلی یا کچھ۔
ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جنسی مسائل، سیکشول ریلیٹڈ پرابلمس مردوں میں اور عورتوں میں کیا ہمارے پاکستان میں معاشرے میں مختلف جو طبقات ہیں ان میں یہ ایگزسٹ کرتی ہیں؟ جو سیکشول ایشوز ہیں جو کہ جنہیں ہم جنسی مسائل بھی کہتے ہیں، جس طرح دوسرے معاشروں میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں. یہ ہر قسم کے ہو سکتے ہیں، مطلب یہ چھوٹی بیماری سے لے کے ایک بڑی بیماری کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں. جی. کیونکہ یہ جنسی جو جتنے بھی مسائل ہمارے ہاں زیادہ تر ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو ہمارے جو سیکشول ایشوز ہیں ان کا جو ہے، اور جو سیکشول ڈرائیو ہے یا جو ہمارے اندر ڈیزائر ہے، اس کے ایک بالکل اس میں جہاں دماغ کام کرتا ہے، فزیولوجی دماغ کی کام کرتی ہے، سائیکالوجی کام کرتی ہے، تو یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ سیکشول ڈرائیو کو یا سیکشول ڈیزائر کو کنٹرول کرتا ہے. تو اس لیے ایشوز تو ہمارے ہاں بہت ہیں. لوگ جو ہے وہ جیسے آپ نے بات کی کہ دل میں رکھتے ہیں، یا کچھ لوگ دل سے بھی نہیں نکالتے ان کو، کیونکہ ہمارے ہاں ان مسائل کو اوپنلی ڈسکس کرنا یا کسی بھی اپنے کنسلٹنٹ کے ساتھ یا اپنے ڈاکٹر کے ساتھ یا جو طبیب ہے اس کو کر رہا ہے، تو لوگ جو ہے اس کو جو ہے وہ بات کرنے سے جو ہے وہ گریز کرتے ہیں. اس کی ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جو کلینکس میں پیشنٹ زیادہ تر آتے ہیں، یا او پی ڈی میں آپ دیکھیں، آؤٹ ڈور میں کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہو، پرائیویٹ میں ہو، ایک تو جو ہے اس میں پرائیویسی نہیں ہوتی. شاید اس لیے بھی لوگ اپنے ایشوز کو اتنا زیادہ اوپنلی ڈسکس نہیں کرتے کہ ہمیں ان ایشوز کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صرف دماغ سے نہیں، نیورل مطلب دماغ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ باڈی کی فزیولوجی مطلب جو نارمل سسٹم ہے کام کرنے کا اس سے، اور سائیکالوجی ٹھیک ہے اس سے بھی ریلیٹڈ ہے. تو کچھ لوگ سائیکولوجیکل ایشوز کی وجہ سے بھی بات نہیں کرتے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے اس طرح کے مسائل کو ڈسکس کرنے کی. یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے، سینسیٹیو ٹاپک بھی ہے. اس کے اوپر ہم جتنی باتیں بھی کریں گے، اس کے اوپر ہم جتنے پروگرامز بھی کریں گے، تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے ہے ٹھیک ہے. اور ایک جو ہے کہ کہتے ہیں اس کو عام پبلک کی اویئرنیس کے لیے لیا جائے. ہم کو یہ نہیں کہ کسی کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کسی کے اوپر وہ خاص لیبل نہیں ہے کہ مردوں میں زیادہ ہوتے ہیں یا عورتوں میں زیادہ ہوتے ہیں. تو ایکولی طور پہ دونوں میں ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو کیونکہ مردوں کے مسائل زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں اور عورتوں کے کم ہوتے ہیں، تو اس لیے بھی جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں. سر اس سے میں آپ سے تھوڑا سا غیر متفق ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ خواتین کے جو جنسی مسائل ہیں وہ جا کے شاید اپنی گائنیکالوجسٹ سے وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ڈسکس کر لیتی ہوں گی. دوسری طرف ایک یہ بھی خیال ہے معاشرے میں، اور میں اس کے اوپر بھی آپ کی تصحیح چاہوں گا، آپ کی جو ہے میں گائیڈنس چاہوں گا، کہ سیکس ڈرائیو اور سیکس سے متعلق، جنسی تعلقات سے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں ان کا اس میں کوئی رول نہیں، وہ ایک پیسو پلیئر ہیں. از دیٹ ٹرو؟ دیکھیں جب ہم اس طرح کے معاملات کی بات کرتے ہیں تو ہم سنگل ایک اینٹی کی بات نہیں کرتے ہیں. ہم کہیں کہ صرف مرد کی بات نہیں ہو رہی، یہ پارٹنر کی بات ہے، کپل کی بات ہے ٹھیک ہے. تو جب دونوں انوالو ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اس میں ایکٹیو پیسیو جو ہے وہ کیونکہ ہم نے ایک ڈیفینیشنز بنائی ہوئی ہیں کہ ایکٹیو یہ ہے، پیسیو یہ ہے، ادروائز ایکولی مطلب کنٹریبیوشن ہے ٹھیک ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مرد جو ہے، میں نے اس لیے بات کی کہ مردوں کے مسائل کیونکہ زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں، مرد اپنے آپ کو پرومیننٹ زیادہ کرتے ہیں، لوگ ان چیزوں سے جو ہے وہ سمجھتے زیادہ ہیں تو اس لیے. لیکن عورتیں بھی اپنی ڈسکشن تو کرتی ہیں، اپنی گائنیکالوجسٹ، آبسٹیشین یا کوئی بھی لیڈی ڈاکٹر ہو اس سے کر لیتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایکٹیو اور پیسیو تو ایک ورڈ ہے کہ جو کہ سیکشول مطلب نیڈ کے لیے ہے، لیکن یہ کہ اگر عورت بھی اتنا ہی اپنے ایشوز کو ریزالو کر کے اپنی سیکشول لائف کے اندر انٹرسٹ لے یا اس میں انوالو ہو، تو وہ پھر دونوں کپل کے لیے بہت جو ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کہ یہ صرف جو ہے وہ اس میں دماغ، جسم اور سائیکالوجی یہ تینوں کمبینیشنز ہیں. اگر ان تینوں کمبینیشنز کو ساتھ چلیں گے تو پھر ہی جو ہے وہ آپ اپنی جو ہے وہ سیکشول لائف کو یا جنسی لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیکس کا تعلق جو ہے وہ ہیومن ریپروڈکشن، پروکریشن، یعنی جو انسان کی افزائش نسل ہے اس کے ساتھ اس کا گہرا، یقینی، پکا تعلق ہے. تو یہ شاید قدرت نے اسی لیے اس کو رکھا ہوا ہے تاکہ انسانی نسل جو ہے، بنی نوع انسان کی نسل آگے چلتی رہے. بالکل. سو اس حوالے سے یہ ٹاپک ایسا ٹاپک ہے جس پہ بات کرنا ضروری ہے. اچھا، خواتین کے جو مسائل ہیں، جنسی مسائل، آج ہم ان پر بات نہیں کریں گے، مے بی ہم کسی اور پروگرام میں کریں. مگر ڈاکٹر صاحب، مردوں کے جو جنسی مسائل ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ
جو میڈیکل فیلڈ ہے, ایلوپیتھک فیلڈ, وہ ان کو, جس کے آپ کنسلٹنٹ ہیں, یہ ان کو صحیح کیٹر نہیں کرتے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ دیواروں پہ جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے مردانہ کمزوری, حالانکہ صنف نازک عورت کو کہتے ہیں. اب یہ حکیموں اور ہومیوپیتھک کی ڈومین سمجھی جاتی ہے. کیا واقعی ایز اے ایلوپیتھک ڈاکٹر, ایز اے اینڈوکرینولوجسٹ, کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو مردوں کی مردانہ ڈرائیو ہو یا سیکشول ایکٹ ہو یا رجحان ہو, یہ اس کا کوئی حل آپ لوگوں کے پاس؟ اچھا, اس میں یہ کہ یہ میں بات کرنے لگا تھا جس کے اوپر آپ نے لکھا کہ جو ہے وہ لوگ دیواروں پہ لکھتے ہیں, یعنی کہ یہ اتنا کامن ہے, لوگ اس کو پڑھ کے پھر اپنی پرائیویسی کو رکھتے ہوئے شاید لوگ اپنے اس میں آپ دونوں چیزوں کو لے سکتے ہیں. فزیشین جو اس کا علاج کر رہا ہے یا جو مریض اس کے پاس آ رہا ہے, اس سے کمفرٹ لیول بھی امپورٹنٹ ہے. جتنا مریض اور ڈاکٹر کا کمفرٹ لیول ہوتا ہے اتنا زیادہ اہم ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا, ہمارے پاس جو کلینکس میں لوگ آتے ہیں وہ لازمی طور پہ ساتھ یا ان کا بھائی ہوتا ہے یا بہن ہوتی ہے یا مدر ہوتی ہے یا بیگم ہوتی ہے, تو وہ اس ایشوز کو اتنا اوپنلی ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں, میں اکیلا کچھ بات ڈسکس کرنا. یہ آپ کو کامنلی ذرا اپنی پریکٹس میں بنانا پڑتا ہے. اگر آپ کی یہ ریفلیکس میں شامل ہے تو آپ اسے مریض سے کہیں گے. جیسے ہمارے پاس ڈائبٹیز کے پیشنٹس آتے ہیں تو ان میں بھی یہ ایک مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے, اور میجورٹی آف دا ٹائم وہ پہلے ڈائبٹیز کو اتنا ایشو نہیں لے رہے ہوتے. جب ان کو جنسی مسائل آتے ہیں تو وہ پھر ڈاکٹر کے پاس زیادہ آتے ہیں. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کے یہ ریفلیکس میں ہو, روٹین میں ہو, کہ جو بھی گھر ساتھ ہے, چاہے وائف ہے, پہلے آپ مریض سے اکیلے میں بات کریں. جب وہ حکیموں کے پاس جاتے ہیں وہاں پر وہ زیادہ تر اکیلے جاتے ہیں, اپروچ ایزی ہوتی ہے. پھر وہ جو آگے سے آفر کرتے ہیں وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مکمل فٹ کر دیں گے, آپ کے مسائل کا حل کر دیں گے. ان کے پاس ہے علاج, ان کے آپ کے پاس نہیں. اس کا ہمارے پاس بھی ہے, لیکن ہمارے کے پاس زیادہ نہیں. ایسا نہیں, غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ سبز باغ دکھا رہے وہ سبز باغ دکھاتے ہیں. بیسیکلی وہ جو چیزیں یوز کرتے ہیں دے ہیڈ ڈو سائڈ افیکٹس. مطلب مریض بعد میں ہمارے پاس کہتے ہیں حکیم کی دوائی کھائی, کشتا کھایا, تو اس کے بعد ہمارے پاس مریض گردے فیل کر کے آتے ہیں. بعض لوگ السر کے ساتھ آتے ہیں, بعض لوگ بلیڈنگ کے ساتھ آ جاتے ہیں, مطلب اور ویریس ایشوز جو ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی آپ تصحیح کرتے جائیں کہ کچھ ایسے حکیم بھی ہیں جو کہ ایلوپیتھک میڈیسن, آپ کی میڈیسن بتائے بغیر اپنی پیس پوس کے استعمال کر رہے ہیں. یہ بہت کامن پریکٹس ہے. جیسے آپ ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں فلانا حکیم ہے, وہ ایسے دوائی دیتا ہے, پوڑی دیتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے مریض. وہ بیسیکلی کیا کہتے ہیں, ڈیلٹا کارٹل یا ڈیکزا کی جو اسٹیرائڈ ہیں اس کی گولیاں پیس کے رکھی ہوتی ہیں. وہ پیس کے بنا کے لوگوں کو سفوف دیتے ہیں. جب اسٹیرائڈ باڈی میں جاتے ہیں تو بندہ انرجی فیل کرتا ہے, بہتر فیل کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ والا ڈاکٹر ٹھیک ہے, اس کی دوائی سے مجھے انرجی آئی ہے, میری ساری چیزیں بہتر ہوگی. تو اس طرح بھی وہ کرتے ہیں. ہماری جو ایلوپیتھک کی جو میڈیکیشنز ہیں لوگ اس کو مکس کر کے مختلف چیزوں کے ساتھ کمبینیشنز بنا کے دیتے ہیں ویریس قسم کے. دوسری ایشو یہ ہے کہ جو مردوں کی اسپیسیفکلی جو ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے میں یہ فیلڈ ایوالو ہو رہی ہے جس کو اینڈرولوجی کہتے ہیں ہم. اینڈرولوجی اینڈروجنس بیسیکلی ہارمونز ہیں جو کہ سیکشول جو ہے وہ سیکس ریلیٹڈ ہارمونز ہیں. یہ مردوں میں اور عورتوں میں ایک ہی تناسب میں ہوتے ہیں؟ ہاں, اینڈروجنس مختلف ہوتے ہیں باڈی میں. مردوں میں میل جو ہے وہ ہارمون ہوگا, ٹیسٹوسٹیرون زیادہ ہوگا. فیمیل کے اندر ایل ایچ, ایف ایس ایچ جو کہ آپ نے ابھی بتایا کہ اووری سے سیکریٹ ہوتے ہیں, وہ اس کو ہیلپ کرتی ہے. برین سے اس کے سگنلز آتے ہیں. تو مردوں میں میل جو ہارمون ہے سے ٹیسٹوسٹیرون کہیں گے, جو مردوں کو مردانگی مطلب مردانہ جو ہے وہ پیرنٹس دے گا. تو یہ ہے کہ اس کو اینڈرولوجی کہتے ہیں. آپ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں اینڈرولوجسٹ. چھوٹا معذرت آپ کی, میں نے فلو توڑا ہے. یہ جب بچہ بالکل ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی اس پہ بھی اثر کر رہے ہوتے ہیں یہ؟ ہاں, اس میں سیکشول ڈٹرمنیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ باڈی میں ڈفرینٹ قسم کے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. وہ پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہارمون کا جو کروموزوم کا کمبینیشن بنتا ہے اس حساب سے وہ والے ہارمونز پری ڈومینیٹ ہو جاتے ہیں. جیسے اگر فیمیل جانا ہے تو اس کے اندر فیمیل ڈیپینڈنٹ جو ہارمونز ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے. یعنی کہ یہ اللہ نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جب سیکس ڈٹرمن ہوتی ہے بیبی کی تو اس وقت یوزلی آپ دیکھیں لوگ اسکین بھی کراتے ہیں 28ویں 30ویں ویک کے اوپر, تو وہ شیور ہوتے ہیں کہ میل ہے یا فیمیل ہے. وہ صرف ان کو جو آرگنز بن رہے ہوتے ہیں, جسم کے اندر اعضاء بن رہے ہوتے ہیں جنسی, ظاہری آرگن, ہاں ظاہری آرگن جو بن رہے ہیں اس سے جو ہے وہ ایک پریڈکشن دیتے ہیں کہ یہ میل ہے اور یہ فیمیل بیبی ہے. مگر اس کے پیچھے یہ ہارمون ہوتے ہیں, ہارمونز ہوتے ہیں. اور یہ اینڈرولوجی والے ہاں اینڈرولوجی بیسیکلی جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دس فیلڈ از ریلیٹڈ اونلی ٹو دا مین, جو ہے مردوں کے حساب سے جو مردوں میں سیکشول ایشوز ہیں ان کو جو ڈیل کرے گا وہ اینڈرولوجسٹ ہوگا.
ٹھیک ہے. کچھ لوگ اپنے آپ کو اس میں سیکشول اسپیشلسٹ یا سیکسولوجسٹ یا ڈفرینٹ لوگ اس کو ایوالو کرتے ہیں. لوگ ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا ہے کہ جو ماہر امراض جلد ہیں اور جو ماہر امراض یورولوجسٹ کو آپ جو بھی کہہ لیں, یعنی جو پیشاب سے ریلیٹڈ ہیں, یہ زیادہ تر سیکشول ڈس آرڈرز کو ہینڈل کرتے ہیں. یہ ماہر امراض جلد اور یورولوجسٹ یہ اس میں کہاں سے آتے ہیں؟ اچھا, وہ اس میں یہ کہ جو ڈرماٹولوجی والے ہیں, جو جلد والے ہیں, وہ لکھتے ہوتے ہیں امراض خصوصہ یا مخصوصہ. اچھا, ٹھیک ہے, یعنی کہ جو مخصوص ایریاز کے مرض ہوتے ہیں جن میں اسپیشلی اوپر ہوں گے نا, جیسے جلد میں ہے, جلد میں جہاں بھی جلد ہے تو پوری باڈی پہ جلد ہے وہ, لیکن وہ ان ایشوز کو ڈیل نہیں کرتے. جیسے انفرٹیلٹی ہوگی, سیکشول ڈسفنکشن ہو گیا, وہ اس کو نہیں ڈیل کرتے. وہ جو اس کی ظاہری اپیرنس جو اسکن کے اوپر تبدیلیاں آتی ہیں وہ جلد والے ڈیل کرتے ہیں. ہاں اوکے. اب جیسے پہلے ایک لڑائی تھی کہ گردوں کے مرض کو یورولوجی ڈیل کرے گا یا نیفرولوجی ڈیل کرے گا, ابھی بھی اسٹل آپ دیکھیں گے یہ اوور لیپنگ سی ہے. وہ اوور لیپنگ ہے, مگر جہاں پہ کوئی سرجیکل پروسیجر ہوگا, جراحی ہوگی, وہاں پہ یورولوجی والا کرے گا. اگر کوئی دوائیاں ہیں کہ اندر کیا سسٹم چل رہا ہے, گردوں کا کیا چل رہا ہے, یوریٹرز کا کیا ہے, بلیڈر کا کیا ہے, تو اس کو تو نیفرولوجسٹ لے گا. اب پروسٹیٹ کس کے پاس آ جاتی ہے؟ پروسٹیٹ جو ہے وہ یورولوجی والوں کے, کیونکہ اس کے سرجیکل ایشوز ہوتے ہیں. جب تک وہ میڈیکل مینجمنٹ ہے تو آپ دیکھیں گے وہ اس کو میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ڈیل کرے گا, اس کو جو ہے وہ نیفرولوجسٹ بھی ڈیل کر رہا ہوگا. میں خواتین حضرات بتاتا چلوں کہ پروسٹیٹ مردانہ غدود ہے جو کہ سیمن میں جو ٹیسٹوسٹرون بنتا ہے ٹیسٹیز سے, فوتوں سے, اور جو اس میں فلوئڈ ایڈ کرتا ہے وہ ہے پروسٹیٹ. جی, یہ اس میں اور بھی ایڈ کر دیں ہم کہ جو مردانہ جو کیا کہتے ہیں یوریتھرا ہے, جو پیشاب کی نالی, اس کے ساتھ ہوتا ہے, بالکل جی اس کے قریب ہوتا ہے, اس کے اندر سے گزرتا ہے. ہاں, اس کے اندر سے. تو یہ ہے کہ اس طرح بالکل اینڈرولوجی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دونوں مطلب فیلڈ میں لوگ یوز کرتے ہیں. جو یورولوجسٹ ہیں وہ اپنے آپ کو اینڈرولوجسٹ بھی کہتے ہیں, یورولوجسٹ اینڈ اینڈرولوجسٹ. ٹھیک ہے, اسی طرح جو میڈیسن جو ہماری اینڈوکرینالوجی فیلڈ ہے اس میں بھی اینڈروجن ریلیٹڈ بہت ایشوز ہیں. ٹھیک ہے, ہارمونز ریلیٹڈ, سیکشول ہارمونز, بیسیکلی جو سیکس ریلیٹڈ ہارمونز ہیں اس کے ایشوز ہیں, چاہے وہ مردوں میں ہیں چاہے وہ عورتوں میں ہیں. ڈاکٹر صاحب پچھلا ایک پروگرام آپ نے کیا تھا پی سی اوز پہ, ہاں اس کا بھی اس سے کوئی تعلق ہے؟ ہاں, اس کو آپ اس میں اینڈروجنز, اس میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ جب مریضوں کو جو ہے وہ اینڈروجنز یعنی کہ جو میل ڈیپینڈنٹ ہارمونز باڈی میں زیادہ ہوتے ہیں, پھر ان کو بال آتے ہیں خواتین کو, ہاں خواتین, مردانہ اپیرنس آتی ہے, ویٹ گین ہوتا ہے, جسم کے اوپر ایسے دانے بنتے ہیں کہ جو عام ٹریٹمنٹ لیں گے تو وہ دانے ٹھیک نہیں ہوتے, ایکنی ویسے ٹھیک نہیں ہوتی. تو یہ والے ہم نے بات کی, تو وہ بھی اینڈروجنس کی وجہ سے ہی ہے بیسیکلی. لیکن کیونکہ اینڈرولوجی کو کچھ لوگوں نے فکس کر دیا ہے کہ یہ جو میل ریلیٹڈ جو ایشوز ہوں گے سیکشول, اس کو ہم جو ہے وہ ڈیل کریں گے تو اس کو اینڈرولوجی فیلڈ ہم کہیں گے. لیکن یہ ڈومین آف اینڈوکرینالوجی ایز ویل ہے کہ ہماری ڈومین کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ کو ایویلویٹ کرتے ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ ہم پیشنٹ کے ان ایشوز کے متعلق, خاص طور پہ جو ڈائبٹیز کے ساتھ آتے ہیں یا کوئی اور سسٹمک النس ہے, مطلب کسی کو کوئی لانگ ٹرم کوئی بھی بیماری چاہ رہی ہے, چاہے وہ بلڈ پریشر ہے, جیسے الکوہولزم ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایشوز کو بھی ضرور پیشنٹ کے ایویلویٹ کریں, اور جہاں ضرورت ہو وہاں پہ ہیلپ بھی ہمیں کوئی بھی جو ملٹی ڈسپلنری اپروچ کے اندر آتی ہے, ہمارے پہ جو کولیگ ہیں جو ہمیں اس بارے میں ہیلپ کر سکتے ہیں. اگر کوئی سرجیکل ریلیٹڈ ایشوز ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے یورولوجسٹ کو بھی انوالو کریں تاکہ وہ ہمیں اس میں ہیلپ کریں. ڈاکٹر نوید شہزاد, آج کے پروگرام میں مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس کو کور کر سکیں, مگر یہ ہم پریلیمنری پری ایمبل ایک آغاز پروگرام کریں گے. اینڈرولوجی کو آگے لے کے چلنا پڑے گا اگلے پروگراموں میں. مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم یہ اینڈرولوجی کا فیلڈ جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ اس کا تعلق زیادہ تر مردانہ سیکشول پرابلم سے ہے اور ان کے حل سے, ہم اس کو کیوں ڈسکس کریں, اس کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا, اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ایک تو اس کے سائیکو سوشل فیکٹرز بہت امپورٹنٹ, مطلب امپیکٹس بہت زیادہ ہیں. سائیکولوجیکلی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک بندہ مطلب وہ اگر میرڈ ہے, شادی شدہ ہے, اور وہ اپنی جو پارٹنر کی سیکشول ڈیزائر کو پورا نہیں کرتا, تو لوگ اس سے جو ہے ان کا ایک تو تعلق خراب ہونے کا ایک تو علیحدہ بانڈ نہیں بنے گا. ہاں, بانڈ نہیں بنے گا. دوسرا یہ ہے کہ جو اس کو سائیکولوجیکل ایشوز ہوں گے, مطلب وہ اس سے ڈپریشن میں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کا ورکنگ کوالٹی آف لائف خراب ہوگی, ورکنگ نہیں اچھی کر سکے گا, وہ ہر طرف اس طرف سوچے گا کہ میں اپنے اگر پارٹنر کی, یہ بات جب وہ کمی رہ جاتی ہے تو سٹریس آتا ہے, ٹینشن آتی ہے, ڈپریشن, انگزائٹی, پھر اس کے ساتھ جو ہے بندے کی پرسنالٹی چینجز آنی شروع ہوتا ہے, اینگر انکریز ہوتا ہے, ورک ریلیشن شپ خراب ہوتا ہے,
ٹھیک ہے. اور ایون کچھ لوگ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ سوسائڈل آئیڈیشن تک لوگوں کو آنی شروع ہو جاتی ہے. اگر میں یہ نہیں کر سکتا تو پھر تو دنیا میں مرد ہونے کا میرا فائدہ نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگ سائیکولوجیکلی بھی ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ کبھی اس کبھی کے متعلق. لوگ اصل میں وہ خود بھی سوچنا شروع کر دیتا ہے. جیسے فرض کریں اگر کسی کی شادی ہوئی ہے اور اس کو ایشوز ہیں کوئی اس طرح کے, اور اس کی جو ہے ہاں اولاد نہیں ہوتی, مطلب اس کو کوئی ایشو جو بھی چاہ رہا ہے, چاہے وہ سائیکولوجیکل ہے, چاہے وہ فزیکل نیڈ سے ہے, چاہے وہ جو ہے وہ برین کی ساتھ اس کا تعلق ہے, برین سے اس کا کوئی تال میل نہیں بن رہا, تو آپ دیکھیں گے لوگ تو اس کو ایک جو ہے نا وہ کہتے ہیں عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار اس کی تو جو ہے وہ گھر میں اولاد نہیں ہو رہی, اس کا مطلب اس کو کوئی جنسی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, وہ خود بھی فیل کرے گا اور لوگ اس کو فیل بھی کروائیں گے اپنے بیہیویئر سے بھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد اپنی باتوں سے بھی. ٹھیک ہے, اور ہمارے ہاں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ شادی ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ 6 مہینے بعد, سال بعد, مطلب کوئی نہ کوئی خوشی کی خبر. مگر ڈاکٹر صاحب کوئی ہوگا نا پیرامیٹر, کوئی کرائٹیریا ہوگا گائنیکالوجی میں جس کو سچ مچ میڈیکلی ہم کہہ سکیں کہ اگر اتنے عرصے میں اولاد نہ ہو تو یہ ہم انفرٹیلیٹی. ہاں انفرٹیلیٹی, اس کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اس کی جو تعریف جو مطلب ڈیفینیشن میڈیکل میں یہ ہے کہ اگر ایک کپل ہے, بیکاز انفرٹیلیٹی ڈیلز ود کپل ناٹ سنگل پرسن, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 35 ایئرز ایج سے کم فیمیل ہے اور اگر وہ دونوں پارٹنرز ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جنسی تعلق ہے اور وہ 12 مہینے تک بغیر کسی کانٹرسیپشن کے, مطلب کہ کوئی جو ایسی دوائی نہ لیں, کوئی ایسا میتھڈ استعمال نہ کریں, روکنے کے لیے نہ کریں پیدائش, تو اس کو اگر ان کے ہاں پریگنینسی نہیں ہوتی فیمیل کو تو اس کو ہم انفرٹیلیٹی لیبل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرا یہ کہ 35 سے اوپر اگر چلے جائیں عمر ہو عورت کی تو اس کو پھر 6 منتھس کے دوران جو ہے اگر وہ کنسیو نہیں کر سکتی, پریگنینسی نہیں ہوتی, تو پھر اس کو ہم انفرٹیلیٹی دیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انفرٹیلیٹی اس وقت آپ لکھیں جب آپ مطلب مکمل سارا ٹیسٹ کرا لیں, فزیکل ایگزامینیشن کر لیں, مریض کی ساری جو ہے پیچیدگیاں دیکھ لیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو سب فرٹیلیٹی کہا جائے, مطلب کہ ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی. ٹھیک ہے, تو اس لیے کچھ لوگ اس کو سب فرٹیلیٹی کا ورڈ بھی یوز کرتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے وہ انفرٹیلیٹی کے ایشوز کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے, ایک آدھا پروگرام رکھیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو فرٹیلیٹی یعنی کہ بچہ کپل کا ہونا, یہ ایک تھوڑا سا الگ مسئلہ ہے, اور سیکشول انٹیمیسی نہ ہو سکنا, خاص طور پہ مرد کے لیے سیکشول ایکٹ نہ کر سکنا, یہ ایک الگ مسئلہ. یہ الگ ہے, یہ دونوں کو ہم اس طرح اس کو ہم یعنی کہ بیسیکلی تو یہ آتا تو اس میں ہی ہے, سیکس ریلیٹڈ ایشوز میں ہی ہے, لیکن یہ کہ انفرٹیلیٹی از ٹوٹلی اے ڈفرنٹ ٹاپک. ٹھیک ہے, جو سیکشول ایشوز ہیں, سیکشول ڈس فنکشن ہے, یہ انیبلٹی ٹو ڈو سیکس ہے, وہ ایک ڈفرنٹ ایشوز ہیں. اس میں جو ہے وہ کوئی بھی ڈرائیو ہو سکتی ہے, چاہے اس کا تعلق برین سے ہے, چاہے اس کا تعلق فزیکل پرابلم سے ہے, چاہے اس کا تعلق سائیکولوجیکل ایشوز کے ساتھ ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جسمانی طور پہ بندہ بالکل فٹ اوکے ہو مگر پھر بھی اس کو سیکشول ایکٹ کرنے میں کوئی پرابلم ہو. سائیکولوجیکل بھی ہو سکتا ہے نا, ہو سکتا ہے وہ سائیکولوجیکلی ڈپریس ہو, وہ سوچتا ہو کہ میں یہ کر ہی نہیں سکتا, یا میں یہ کبھی کر ہی نہیں پاؤں گا. ٹھیک ہے, یا مجھ سے ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے, یا میں اس چیز میں کمزور ہوں تو میں یہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے سائیکولوجیکل, اس لیے میں نے جو سائیکو سوشل نیڈز ہیں یا وہ امپیکٹس ہیں اس کے بارے میں ہم نے اس پہ میں نے اسٹریس بھی دی, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایف پیشنٹ اگر سائیکولوجیکلی ڈپریس ہے, اس کا فوکس نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا جو سیکشول سائیکل ہے اس میں پہلے لیبیڈو آتی ہے, یعنی کہ مریض لیبیڈو ہوتا ہے کہ ضرورت محسوس کرنا, اندر ایک خواہش پیدا ہونا ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں مطلب. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اس کا اراؤزل ہوتا ہے, یعنی کہ اس کو مطلب اس کے باڈی کے اندر چینجز آتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اسٹیمولیٹڈ فیل کرتا ہے. پھر اراؤزل کے بعد اس کی کیا کہتے ہیں ایبلٹی ٹو پرفارم ہوتا ہے, یعنی کہ جس کے اندر وہ انٹر کورس کرتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اپنی جنسی. یہ جو آپ نے ایک مجھے سیکوینس بتایا یہ صرف مردوں کے لیے نہیں, عورتوں میں بھی ایسے ہی ہے. ٹائم ڈیوریشن ویری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, پھر انٹر کورس ہے, پھر آرگیزم ہے, اور پھر اس کے بعد ریزولوشن ہے. یہ ایک پورا سیکشول ڈرائیو ہے جو کہ سیکشول سائیکل ہے, جو کہ میل فیمیل دونوں میں چلتا ہے. ہاں ٹائم ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, مطلب کچھ لوگوں کو میں ڈفرینٹ ٹائم ڈیوریشن سے آئے, کچھ میں ڈفرینٹ آئے. وہ دیکھیں کہ اس میں جو لیبیڈو ہے یا اراؤزل ہے اس کا تعلق نیورل اسٹیمولس سے زیادہ ہے. برین, آپ جب تک آپ ذہنی طور پہ بالکل کیا کہتے ہیں وہ فری نہیں ہوں گے تو آپ وہ والی چیزیں کر نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے, تو اس لیے سائیکولوجیکل ایشوز بھی کچھ لوگوں کو. کیا 5 آپ نے بتائی ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے لیبیڈو ہونا, پھر اراؤزل ہونا, پھر جو ہے ایبلٹی ٹو ڈو سیکس ہے جسے انٹر کورس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ ہے آرگیزم ہونا, یعنی کہ پیک پہ پہنچ جانا,
یعنی کہ جس دوران مرد اور عورت جو ہے جب وہ جنسی آپس میں تعلق قائم کر لیتے ہیں اس کے بعد جب وہ مطلب فارغ جسے عام زبان میں لوگ کہتے ہیں، اور پھر اینڈ پہ ہے ریزولوشن، یعنی کہ ساری چیزیں نارملائز باڈی کی طرف آ جانا. ڈاکٹر صاحب آج کے پروگرام پہ ہمیں یہاں پہ بریک لینی ہوگی بیکاز آف دا ٹائم. یہ کیونکہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے. خواتین حضرات، ڈاکٹر نوید شہزاد اینڈوکرینالوجسٹ ہیں اور آج ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اینڈرولوجسٹ بھی ہیں، تو اینڈرولوجی کیا ہوتی ہے یہ بتا رہے تھے پروگرام میں. تو ہم اس جو جنسی معاملات مردوں میں پرابلمز ہیں پہلے ان کو لے کے چلیں گے. ڈاکٹر نوید شہزاد نیکسٹ پروگرام میں ہم اس پہ مزید بات کریں گے انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ میں یہ بھی کہتا ہوں اگر کسی کو کوئی کویسچن ہو اس سے ریلیٹڈ ہو، کوئی ایشوز ہوں، تو وہ ہمارے جو ہے وہ کمنٹس والے کالم میں لکھ سکتا ہے، ہم اس کو نیکسٹ ٹائم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. خواتین حضرات آپ کا بھی بہت شکریہ واچ کرنے کا. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ کی کوئی کوئری ہے، کویسچن ہے، تو بلا جو ہے جھجک آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں یا اس لائیو پروگرام میں بھی اپنے سوال جو ہے بھیج سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیے گا ضرور سوالوں کو جو نیچے کامنٹس آئے ہوتے ہیں تاکہ اس میں سے آپ پک کر سکیں. آج کے پروگرام سے ڈاکٹر اجاز قریشی کو اور ڈاکٹر نوید شہزاد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.